وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، اس کا ثواب کی نیت کی جائے. اب یہ وقت ایسا ہوتا ہے جو آپ کا بندھا ہوا ہے، یعنی آپ جا نہیں سکتے عمومی طور پر. تو اب اس وقت میں ایک چیز کو اپنے اوپر گرا سمجھ کر بیٹھنا اور ہے، اور ایک چیز کو اپنے لیے ثواب سمجھ کر بیٹھنا اور ہے. صرف اور صرف یہ جو ہے نا، آپ یہ سمجھے ذہن کو فریش کرنے والی بات، ایک چیز میں تازگی پیدا کرنے والی بات، اہداف کا اچھا ہونا، سوچ کا اچھا ہونا، نیت کا اچھا ہونا ہو جاتا ہے. کہ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ بڑی اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے اچھی نیت سے. یہ اس کا ظاہری فائدہ ہوتا ہے، اخروی فائدہ ثواب کا بھی ہوتا ہے. فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مدمدہ اور استنشاق کے تعلق سے سوال ہوا. جواب میں اعلیٰ حضرت نے یہ بھی بیان کیا، فتاوی رضویہ جلد 1 ہے، اور یہ الف کا جلد 1 کا دوسرا حصہ ہے مخرجہ کا. اس میں یہ بھی ہے، پانی کا بالطبع میل نیچے کو ہے اور اوپر بے چڑھائے ہرگز نہ چڑھے. کیا معنی ہوئے؟ پانی کا اپنا مزاج، اپنا موڈ، اپنی عادت یہ ہے کہ پانی اوپر سے نیچے آتا ہے. موٹر دیکھی ہے آپ نے پانی کی؟ کہاں لگی ہوتی ہے؟ گھر پہ بھی ہوتی ہے، مسجد میں بھی ہوتی ہے، فیکٹری میں بھی ہوتی ہے. کہاں لگی ہوتی ہے؟ اوپر چھت پہ لگی ہوتی ہے، نیچے لگی ہوتی ہے؟ نیچے لگی ہوتی ہے. کیا کرتی ہے؟ پانی نیچے سے کھینچتی ہے، کہاں پھینکتی ہے؟ اچھا، اوپر موٹر ہوتی ہے؟ اوپر موٹر عام طور پر نہیں ہوتی، کسی اور مسئلے کے لیے وہ پانی کھینچ کر اوپر دینا ہو تو وہ ہوتی ہے. اوپر سے نیچے پانی لانے کے لیے موٹر ہوتی ہے؟ پانی کا ایک موڈ ہے، ایک عادت ہے. اس موڈ اور عادت کے اندر یہ کہ وہ اوپر سے نیچے آتا ہے. آپ نے جب اس کی موڈ کے خلاف کام کرنا تھا، مزاج کے خلاف کام کرنا تھا، کیا کیا؟ موٹر لگائی. موٹر نے پانی کھینچا، کھینچ کے اوپر بھیج دیا. بالطبع میل کے خلاف ہے. اور جب آپ نے اس کے مزاج کے مطابق کیا کیا کہ اوپر سے نیچے بلایا، ٹوٹی کھولی، پانی لبیک کہتا ہوا آ گیا. ٹھیک ہے نا، خود آ گیا. اور جب اس کے مزاج کے خلاف کام کرنا ہے تو آپ نے موٹر لگا کر اوپر بھیجا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پانی کا بالطبع میل جو ہے وہ نیچے کو ہے اور اوپر بے چڑھائے ہرگز نہ چڑھے گا. پھر فرماتے افسوس، عوام تو عوام، بعض پڑھے لکھے یعنی دینی پڑھے لکھے بھی اس بلا میں گرفتار ہیں. کاش استنشاق کے لغوی ہی معنی پر نظر کرتے تو اس آفت میں نہ پڑتے. استنشاق سانس کے ذریعے سے کوئی چیز ناک کے اندر چڑھانا ہے، نہ کہ ناک کے کنارے کو چھو جانا. کیا مطلب؟ اگر وضو اور غسل میں استنشاق ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ناک میں پانی چڑھایا جائے گا، لگایا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے؟ اب کیا فرماتے ہیں؟ وضو میں تو خیر اس کے ترک کی عادت ڈالنے سے سنت چھوڑنے ہی کا گناہ ہوگا. توجہ، وضو میں اس کے ترک کی عادت ڈالنے سے سنت چھوڑنے ہی کا گناہ ہوگا. کہ مدمدہ استنشاق یعنی کلی اور ناک میں پانی چڑھانا بمعنی مذکور، جو آپ نے پورے پیچھے تفصیل بیان کی ہے، میں نے آخر کا آپ کو بیان کیا. دونوں
وضو میں سنت مؤکدہ ہے، اور در مختار یعنی یہ تنویر الابصار کی شرح ہے، اس میں ہے سنت مؤکدہ کا ایک آدھ مرتبہ ترک چھوڑ دینا سے اگرچہ گناہ نہ ہوگا، عتاب کا استحقاق ہے، مگر بار بار ترک سے بلا شبہ گناہ گار ہوگا، جیسا کہ شامی وغیرہ میں بھی ہے۔ کیا معنی ہوئے؟ پہلے ایک بات اور سمجھیں، یہاں جو آئی، ایک تو یہ فارمولا دماغ کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، سنت ہے کرو کرو کرو، نہ کرو نہ کرو، یہ سوچ غلط ہے۔ سنت زوائد بھی ہوتی ہے، سنت مؤکدہ بھی ہوتی ہے۔ سنت مؤکدہ کا جو حکم ہے وہ اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں کہ فقہا نے، علماء نے اس کا حکم یہ بیان کیا ہے، سنت مؤکدہ ایک بار بھی بلا اجازت شرعی چھوڑا تو قابل عتاب ہے، ملامت کے قابل ہے۔ ارے سنت مؤکدہ چھوڑ دی، یعنی میں اور آپ کریں یہ مراد نہیں ہے، شریعت کی نگاہ کے اندر وہ قابل عتاب ہے کہ اس نے ایسا کام کیا، سنت مؤکدہ چھوڑ دی۔ اور اگر سنت مؤکدہ چھوڑنے کا عادی ہے تو بلا شبہ گناہ گار ہے، اب گناہ گار ہو جائے گا۔ سنت کہہ کر آرام سے پتلی گلی سے نکل جانا یہ کچھ نہیں ہے، سنت مؤکدہ چھوڑنا کی عادت بنانا گناہ ہے۔ ایک بات، پانی کا بالطبع میل، دوسری پہلی بات بیان جو میں نے کی وہ یہ ہے پانی اوپر سے نیچے آتا ہے۔ دوسرا، استنشاق کا معنی یہ ہے کہ ناک میں اوپر چڑھانا۔ تیسری بات، ناک کی نوک پر لگا کر اگر آپ چھوڑ دیں گے تو وضو میں اگر اس کے عادی ہیں تو گناہ گار ہوں گے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آگے کان کھول کر سنیں، فرمایا اور غسل تو ہرگز ہی نہیں ہوگا۔ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ کتنے فرض ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے، لگانا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ناک پہ پانی لگا کے چھوڑا، عادی ہے، وضو میں گناہ گار ہے۔ اور اگر غسل میں ناک پہ پانی لگا کے چھوڑا تو غسل ہوگا ہی نہیں۔ پہلے اس کا حل پھر نتیجہ۔ اعلیٰ حضرت نے جو حل بیان کیا وہ سنیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ یوں ہی ہو سکے گا کہ پانی لے کر سونگھے اور اوپر کو چڑھائے کہ وہاں تک پہنچ جائے، لوگ اس کا بالکل خیال نہیں رکھتے۔ اب دو چار باتیں اور سمجھیں مسئلے کی، نتیجہ بعد میں۔ پانی سونگ کر چڑھایا جائے گا، غسل میں فرض، وضو میں سنت مؤکدہ، خواہ روزہ ہو یا نہ ہو۔ روزے میں بھی غسل میں فرض، روزے میں بھی وضو میں سنت مؤکدہ، سانس کی طرح کھینچ کر پانی چڑھانا۔ ہاں فرق ہے روزے اور غسل میں۔ سنت مؤکدہ پانی کے یہ ناک کے نرم حصے تک پانی کا چڑھانا ہے وضو میں اور غسل میں فرض۔ دیکھیں ناک کے دو حصے بنیادی طور پر، آپ انگلیاں ہلائیں، ناک کو ہلائیں، ناک ہل رہی ہوگی، ٹھیک ہے، ناک ہلے گی، اور اوپر سے ہلائیں، ناک نہیں ہلے گی، انگلیاں ہلنا شروع ہو جائیں گی، یہ ہڈی آ گئی۔ یہ ناک کا سخت حصہ ہے، یہ ناک کا نرم حصہ ہے۔ ناک کے نرم حصے کے اندر پانی چڑھانا غسل کا فرض اور وضو کی سنت مؤکدہ ہے۔ اب روزے میں بھی یہی کرنا ہے، مگر سنت غیر مؤکدہ غیر روزہ دار کے لیے یہ ہے کہ مبالغہ کرے، ناک کی جڑ تک پانی چڑھائے، سر پہ نہیں، جڑ تک، اوپر کھینچ کے لے کر جائے، جڑ تک چڑھے۔ مگر روزے کے اندر مبالغہ مکروہ ہے کہ پانی اگر سر پہ چڑھا اور وضو روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔
اب کریں کیا؟ بڑی اہم بات، بڑی ہی پیاری بات. ایک ہے عبادت کا علم، ایک ہے عبادت کے علم کے ساتھ اس پر عمل کا جذبہ، اور تیسری بھی ایک چیز ہے عبادت کے علم پر عمل اور اس کی مشق. تیسری چیز جو روزے میں اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، نفل روزے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو فرض روزے کے مسائل ہیں وہ بھی ریفریش ہوتے ہیں. پورے سال روزہ ہی نہیں رکھنا ہے، نفل کوئی اعزاز کا کام نہیں ہے. آپ نفل روزہ گاہے بگاہے رکھا کریں. اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نفل عبادت ہوتی ہے یہ فرض عبادت کی تقویت کا فائدہ دیتی ہے، کم از کم اس کے مسائل آپ کے ریفریش ہوتے ہیں. اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ چلو میں پانی لیں تو چند قطرے پانی لیں، واقعی 10 قطرے لیں، گن کر 10 قطرے لیں، کھینچے جتنا کھینچتے کھینچے. وہ پانی ہی اتنا نہیں ہوگا کہ وہ پانی سر پر چڑھ سکے. تھوڑا سا پانی لینا ہے اور ہوش مندی سے سونگھنا ہے. پانی اوپر چڑھے گا مگر سر تک نہیں جائے گا، ناک پہ ہی رہے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہے، دیکھو یہ باتیں یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی. جب کسی ذہن بن جاتا ہے بندے کا تو بندہ اس چیز کی طرف آتا ہے، اس راہ کو اختیار کرنے کے لیے آتا ہے. تو اب مسائل کا معلوم ہونا، مسائل پر عمل کرنے کا جذبہ ہونا اور مسائل پر عمل کرنے کی کوشش ہونا یہ بہت ضروری ہے. اب میں اس کا نتیجہ سمجھاتا ہوں آپ کو. نتیجہ کیا ہوا؟ ابو نماز پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے. چچا وضو کرتے تھے، ہم بھی کرتے. اور گھر میں سب غسل کرتے، ہم بھی کر لیتے، نہا لیتے جمعے کے روز. سیکھا نہیں، ناک کی نوک پر پانی لگایا، چھوڑ دیا آپ نے. نتیجہ یہ ہے آپ کا غسل نہ ہوا. جب آپ کا غسل نہ ہوا تو نماز کا کیا ہوگا؟ نماز ہو جائے گی؟ قرآن پاک چھو رہے ہیں بے وضو، کیا بے غسل شخص قرآن پاک چھو سکتا ہے؟ نہیں، پڑھ بھی نہیں سکتے. قرآن پڑھ رہے ہیں گناہ مل رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں گناہ مل رہا ہے. سجدے میں اللہ کے حضور جبیں اپنی پیشانی کو جھکا رہا ہے مگر اللہ کا نافرمان گناہگار ہو رہا ہے. گناہگار ہو رہا ہے. نمبر 1 گناہ جو اس پر علم لازم تھا وہ نہیں سیکھا. نمبر 2 گناہ جو کرنا لازم تھا وہ نہیں کیا. دونوں گناہ ہیں اس پر. علم نہ سیکھنے کا گناہ بھی ہے اور علم پر عمل نہ کرنے کا گناہ بھی ہے. دونوں گناہ ہیں. سجدے میں ہے، رب کے حضور رو رہا ہے، گریہ زاری کر رہا ہے، ہاتھ اٹھایا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ گناہگار ہے. قرآن پڑھ رہا ہے گناہگار ہے، نماز پڑھ رہا ہے گناہگار ہے، سجدہ کر رہا ہے گناہگار ہے. زبانی قرآن پاک پڑھ رہا ہے بے غسل ہے تو گناہگار ہے، گناہگار ہے. نماز قضا ہو رہی ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کندھے پہ چڑھ رہی ہیں نمازیں. کیا سجدے کرنے والا سردی میں اٹھا ہے، بستر کو چھوڑا ہے، ٹھنڈی رضائی، ٹھنڈے اس موسم میں رضائی گرم سے باہر آیا ہے، ٹھنڈے موسم میں ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے، مسجد آیا ہے، پہلی صف میں ہے، جلد آیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے بیٹھا ہے، سجدہ کر رہا ہے، سردی لگ رہی ہے، سہ رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، مگر نتیجہ یہ کہ گناہگار ہے، مستحق کے جہنم میں ہے، مستحق کے عذاب نار بن رہا ہے. کیا ایک دینی شرعی ضروری مسئلہ صحیح طور پر عمل نہ کرنے والا یہ شخص، اور سنو، یہی شخص پہنچ رہا ہے عمرے کے لیے، یہی شخص جا رہا ہے مطاف میں، یہی شخص طواف کر رہا ہے، طواف بے وضو ہے، بے غسل ہے. اس کا مسجد الحرام میں جانا حرام تھا، وہاں تو 1 کا لاکھ گناہ ہے. ادھر جا کر مسجد میں ہے، کعبہ سامنے ہے، اور یہ بے غسل اس وقت مطاف کے اندر طواف کر رہا ہے. کیا حالت ہے؟ ایک شرعی مسئلہ نہ سیکھنا. بڑا شوق ہوتا ہے، بڑا ذوق ہوتا ہے مدینے جانے کا، بڑی آرزو ہوتی ہے کچھ مدینے جانے کی تیاری بھی تو کر لو،
کچھ مدینے جانے کے لیے کچھ اسباب بھی تو کر لو. ارے مدینے جانا چاہتے ہو سنو, تمہیں نماز صحیح پڑھنی آتی ہے؟ تمہیں قرآن درست پڑھنا آتا ہے؟ تمہاری نماز درست ہے؟ تمہارا وضو درست ہے؟ تمہارا غسل درست ہے؟ اور میرا یہ تجربہ ہے, اگر نماز میں لوگ 100 غلطیاں کرتے ہیں تو وضو میں لوگ 1000 غلطیاں کرتے ہیں. نماز کا تعلق صرف عبادت سے, وضو کا تعلق مال سے بھی ہے, وضو کے اندر پانی کا استعمال بھی ہے, وضو میں پانی کا اسراف بھی ہے, وضو کے اندر یہ سارے مسائل ہیں. وضو کا معاملہ اور زیادہ نازک ہے نماز کے معاملے سے. وہ جا رہا ہے عمرے کے لیے جا رہا ہے, کیا لے کر آئے گا, کیسا گھٹر لے کر آئے گا, گناہوں بڑا, 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں, ایک شرعی ضروری مسئلہ نہ جاننے پر لاکھوں کبائر اس کے کندھے کے اوپر جمع ہو رہے ہیں. ایک شرعی ضروری مسئلہ نہ معلوم ہونے کا وبال. اور سنو, ضمناً ایک بات کر دو, مدینہ جانا ہے نا, پہلے آنکھوں کی حفاظت بھی سیکھ لو. یہ وہ مطاف ہے کہ جہاں رب کی باندیاں, رب کی کنیزیں حاضر ہیں, اور انہیں ان کے رب کا حکم ہے کہ منہ نہ چھپائیں. ان کو کپڑا منہ پر لگانے کی اجازت نہیں دی. ہاں یہ تیرا کڑھن امتحان ہے. وہ آج وہ رب کی باندیاں رب کی رحمت میں ہیں, اور رب کی اس رحمت کے اندر کیسا بد نصیب ہے وہ آدمی جس کو بد نگاہی کی لذت ہو, مطاف میں رب کے حضور ایسی جگہ پر حاضر ہو اور بد نگاہی کا شکار ہو جائے. دنیا بھر کی عورتیں آ رہی ہیں وہاں. اگر مدینے جانا ہے تو پہلے اپنے دل کی کالک تو دھو لو, اپنی آنکھ کے اندر جمع ہو جانے والی اس کالک کو اگر غسل تو کر لو, پھر مدینے جانے کی بات کرنا. تو بہت اہم چیز ہے یہ. ایک شرعی ضروری مسئلہ صحیح طور پر نہ سیکھنا اپنی زندگی برباد کرنا ہے. اچھا, پھر ان مسائل کے سیکھنے کے بارے میں وقت بالغ ہو گئے تب سے ہے. فقہاء نے ایک بات لکھی, صدر شریعہ فرماتے ہیں لڑکا نابالغ عشاء پڑھ کر سویا, بالغ ہو گیا, آنکھ کھلی, عشاء کا وقت جاری ہے. فرماتے بالاجماع علماء کے اتفاق کے ساتھ فرض ہے اس پر کہ وہ عشاء کی نماز پڑھے گا. 12 سال کا لڑکا, اسے غسل کرنا آتا ہے, پورا آنا چاہیے, وضو کرنا پورا آنا چاہیے, کپڑے پاک کرنے کی عادت ہو تو 12 سال کے لڑکے کو یہ مسئلہ کپڑے پاک کرنے کا آنا چاہیے. اس 12 سال کے لڑکے کو تیمم کی حاجت ہو تو تیمم کرنا آنا چاہیے. اس 12 سال کے لڑکے کو اگر نماز مختصر پڑھنی ہے صرف اور صرف فرض اور واجب کے ساتھ, تو اس کو فرض اور واجب کے ساتھ نماز پڑھنا آنی چاہیے. اس 12 سال کے بچے کو اگر تیمم کے ساتھ صرف فرض نماز پڑھنے کا وقت ملے گا تو اس 12 سال کے لڑکے کو آنا چاہیے. 12 سال, 112 سال کے بوڑھے کی بات نہیں کر رہا, یہ 12 سال کے بچے کا اسٹینڈرڈ شرعی علم کا شریعت نے بنایا ہے, اور یہ ذمہ داری باپ کی ہے. اپنے بچے کے لیے اس کی انتظام کرے. باپ, آج آپ لڑکے کل کو باپ ہے. آج نہیں سوچو گے کہ میں نے باپ بن کر کیا تربیت کرنی ہے تو کل کر نہیں پاؤ گے. آج ہی کا موقع یہ سوچنے کا. اور یاد رہو, جب بندہ نکاح کے لیے جاتا ہے اولاد کے حقوق جو ہوگی یا نہیں ہوگی پتہ نہیں ہے, ابھی سے متعلق ہو جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے یہاں تک بیان کیا کہ جب نکاح کرنا ہو تو گھٹیا خاندان میں نہ کرے, کہ نانا ماما کا اثر اولاد پر پڑتا ہے. ماں دیندار ہو تاکہ عورت ماں بنے, جس عورت سے نکاح کر رہے ہو جب ماں بنے تو بچوں کی تربیت کر سکے. تو ابھی نکاح کرنے کی بات ہو رہی ہے تو اولاد کا حق آپ کی طرف ہے. تو اپنی اولاد کا شرعی اسٹینڈرڈ جو شریعت کے مطابق ہے اس پہ غور کیجئے. آپ چلو اولاد نہیں, اپنا ہی غور کر لیں, آپ کہاں ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مزید 23ویں جلد اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات بیان کی.
اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم حدیث کے تحت فرض علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر. جمیع علم کیسے ہوگا پورا؟ یہ تو کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا. تو اس کا معنی کیا ہے؟ آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی فتاوی رضویہ میں. اعلیٰ حضرت فرماتے بوجہ کثرت طرق و تعدد مخارج حدیث حسن ہے. اچھا اب اصول حدیث تو یہاں پر رابعہ نہیں پڑھا ہے. میں نے ایک بات رابعہ میں ہی کی تھی اور جن سے کی تھی وہ تو شاید نہیں ہو. میں نے ایک بات کی تھی فتاوی رضویہ کو یعنی آپ سمجھے فتاوی رضویہ کو ہر شخص اپنے علم کے مطابق سمجھ سکتا ہے. فتاوی رضویہ ایسا سمندر ہے آپ کے پاس جتنا علم ہے نا اتنے موتی نکال سکتے ہیں. آپ جتنے ماہر تیراک ہیں اتنا نیچے جا کر موتی نکال سکتے ہیں. آپ سے اچھا تیراک ہوگا وہ اچھے موتی نکالے گا, اس سے اچھا تیراک ہوگا اس سے اچھی موتی نکالے گا. اعلیٰ حضرت کا یہ جملہ سمجھ لیجئے, یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ بیان کر رہے ہیں یہ حدیث حسن نہیں تھی, حسن بعد میں ہوئی. تو حسن جو ہوتی ہے حدیث یہ ہوتا ہے صحیح حدیث کے اندر وجوہ تان جو نہیں پائی جاتی, اسباب تان نہ پائے جائیں, بالکل نہیں پائے جاتے تو ذاتی ہوتی ہے. بعض طریقوں کے اندر یہ بات رابعہ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی. بعض طرق حدیث کے اندر اگر یہ وجوہ تان پائے جا رہے ہوتے ہیں اور دوسرے طریق سے یہ وجوہ تان ختم ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ حدیث جو ہے وہ صحیح لی غیری ہو جاتی ہے. اچھا اب اس کے بعد اگلی بات جو آتی ہے وہ آتی ہے ضابط حافظے کی. حافظے کی کمزوری اگر ہو تو وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی ڈائریکٹ. اگر راوی میں یہ کمی اگر پوری نہیں ہوتی دوسرے طریق سے تو وہ حدیث وہیں رہے گی. اگر یہ کمی پوری ہو گئی اور دوسری کمیاں پوری نہیں ہوئی تو اس کے اوپر جا کر حسن ہوتا ہے, اور حسن بعد میں بننا تو تعدد طرق سے وہ حسن لی غیری ہی ہوتی ہے. تو اب اعلیٰ حضرت نے جو جملہ لکھا نا کہ حسن ہوئی ہے رابعہ بالخصوص, یہ حسن لی غیری کی بات بیان کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جو راوی ہے اس میں حافظے کا مسئلہ نہیں ہے, دوسری کمیاں تھیں جو دوسرے طریقوں سے پوری ہو گئی. اتنی سی بات لکھی جو اعلیٰ حضرت نے بیان کی. آپ نے اگر اصول حدیث پڑھا ہے تو یاد رکھو جب فتاوی رضویہ پڑھ رہے ہو تو یہ اصول حدیث کے بھی امام ہیں. اگر آپ نے اصول تفسیر پڑھا ہے فتاوی رضویہ پڑھ رہے ہو تو یہ اصول تفسیر کے امام ہیں. اور اگر آپ نے نحو پڑھ لی, منطق پڑھ لی, بلاغت پڑھ لی تو یہ اس کے بھی امام ہیں, منطق قدیمہ کے امام ہیں. اور منطق جدیدہ کے اندر جو گمراہیاں ہیں اعلیٰ حضرت اس کے خلاف لکھنے والے ہیں. اگر آپ فتاوی رضویہ 29ویں جلد پڑھیں تو یہ جو منطق جدیدہ ہے اس کے اندر کے عقائد, اور اسی کے بعد جا کر اگلی چیز آتی ہے فلاسفہ, اگلی چیز آتی ہے فلسفے کا. اعلیٰ حضرت نے فلسفے کا رد کیا اور منطقی جدیدہ کے اندر پائی جانے والی خرافات اور خرابیوں کا رد اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ 29ویں جلد میں شد و مت کے ساتھ کیا. تو میرے جان پڑھنا ہے نا فتاوی رضویہ, تو پڑھنا ہے فتاوی رضویہ تو اعلیٰ حضرت سے پڑھو. فتاوی رضویہ پڑھنی ہے اعلیٰ حضرت سے پڑھو. اعلیٰ حضرت کی اس بات کو پڑھنا یہ ڈائریکٹ امام پڑھا رہے ہیں. آپ کسی سے فن پڑھتے ہو اعلیٰ حضرت سے فتاوی رضویہ پڑھ کر دیکھو. آپ کسی سے کچھ اور پڑھتے ہو, آپ صراط الجنان مفتی قاسم صاحب سے پڑھ کر دیکھو. آپ جو کسی اور سے اگر کچھ پڑھتے ہیں تو آپ فیضان سنت امیر اہل سنت سے پڑھ کر دیکھو. تو یہ چیز ہوتی ہے کتاب کا لکھنا, ذاتی مطالعے کا ہونا, ڈائریکٹ آپ کا رشتہ اس اہل کتاب سے جوڑ دیتا ہے. آگے چلنا ہے, چلو. آپ فرماتے ہیں اس حدیث کا سری مفاد ہر مسلمان مرد و عورت پر طلب علم کی فرضیت ہے, تو یہ صادق نہ آئے گا مگر اس پر جس کا تعلم فرض عین ہو. اصول, ہاں بھائی عربی میں نحو پڑھنے والوں میرے امام سے اردو میں بھی نحو پڑھتے جانا. دیکھو
نفی کے بعد جب اللہ آ جائے تو وہ حسر کا فائدہ دیتا ہے. حسر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہی معنی ہے، یہی مطلب ہے، ایسا ہی ہے. سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی فرضیت صادق نہ آئے گی مگر اس پر، اس علم پر جس کا تعلم فرض عین ہے. یعنی یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں جس چیز کو فرض قرار دیا ہے تو وہ ایسا ہی علم ہوگا جس کا سیکھنا صرف فرض عین ہوگا. اس کے علاوہ کوئی علم اس حدیث سے مراد نہیں ہے. نحو پڑھی ہوگی تو امام تمہیں نحو بھی بتائیں گے، اگر پڑھی ہوگی صرف تو وہ صرف بھی تمہیں سکھائیں گے، کیونکہ یہ امام ہے اور امام کا کلام ہے. اب سن لو بات کو آگے. تو اب میں نہیں پڑھا، ویسے میرا ارادہ تھا اس کو پڑھ کر بیان کرنے کا. 5 طرح کے علوم ایسے ہیں جو اعلیٰ حضرت نے یا فرض بیان کیے. نمبر 1 عقائد. چلو یہ عقائد والی عبارت تو پڑھ ہی لیتے ہیں. اور بہرحال اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مگر ان علوم کا سیکھنا جس کی طرف انسان بالفعل، ہاں منطقیوں سنو، تم نے بالفعل کی پڑھی تھی کہیں جا کر کوئی اداد، امام منطق قدیم کا بالفعل لکھنا دیکھو. اچھا جناب، بالفعل انسان بالفعل اپنے دین میں محتاج ہو ان کا اعم، اشمل، اعلی، اکمل، اہم، اجل علم اصول عقائد ہے. کہ جب فرض علم کی بات آ رہی ہے، اس میں سب سے زیادہ تعمیم جس علم میں ہے، عموم جس میں پایا جاتا ہے، عام طور پر جو معنی فرض علم میں حاصل ہوتا ہے وہ عقائد کا ہے. اشم جو سب سے زیادہ شامل علم ہے فرائض علوم میں وہ عقائد ہے. اعلیٰ سب سے بلند جو فرائض علوم میں وہ عقائد ہے. اور اکمل کامل ترین جو فرض علوم میں ہے وہ عقائد ہے. جو اہم ترین ہے وہ عقائد ہے. جو اعظم ترین ہے وہ عقائد ہے. جو عظیم ترین ہے وہ عقائد ہے. جس عقائد کو بیان کرنے والا امام عظیم ہو تو وہ عقائد بھی عظیم ترین ہی بیان کریں گے. بہرحال بات آپ سے یہ ہے کہ اگر عقائد کی بات ہوتی ہے تو جو امام تمہیں عقائد کا بتاتا ہے وہ عقائد کھول کر بھی بتاتا ہے. درس نظامی کا تعلیم العلم اور تمہید الایمان نہ پڑھی ہو، تمہید الایمان نہ پڑھی اور درس نظامی کا طالب علم ہو تو یوں کہا جائے میں تو کراچی والا ہوں، لوری کہندے نے جس نے لور نہیں ویکھیا اور جمعہ کوئی نہیں ہے. تو میں کہندہ ہوا جس نے تمہید الایمان نہیں ویکھی اور سنیت بھی جمعہ ہی نہیں گا. کہ جس نے لاہور والے کہتے ہیں کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا نہیں ہوا. تو میں کہتا ہوں جس نے تمہید الایمان نہیں پڑھی وہ سنیت میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے. کہ اگر پیدا بھی ہونا سنیت میں تو تمہید الایمان کا پڑھنا پڑے گا. اور اولا والے بھی اب پڑھے تمہید الایمان کہ ان کو ان کے استاد صاحب نے کتاب العقائد جو ہے وہ پڑھا دیا، عقائد کا موضوع پڑھ دیا. بنیادی بات آپ پڑھ چکے ہیں، اب وقت آ گیا امام کے قدموں میں حاضری کا. تو یہ جتنے فنون ہیں یہ سیڑھیاں ہیں، پہنچ جاؤ رضا کے قدموں پر تاکہ گمراہی سے بچ جاؤ. تمہید الایمان ساس بات میں تمہید الایمان پہلے ہے. اب یہاں ایک اور بات بیان کروں. عقائد فرض علوم کی تفصیل میں 5 چیزیں تو آتی ہیں. پہلے چلے یہ بات لے لیں. پہلی چیز عقائد. نمبر 2 مسائل، جو عبادت جس پر لازم ہے وہ مسائل، جو معمولات، جو کام آپ کرتے، کاروبار کرتے، تجارت کرتے، زراعت کرتے، جو کام کرتے اس کے مسائل. تیسری قسم ہے مسائل حلال و حرام، جائز ناجائز کے مسئلے. کیا چیز حلال ہے حرام؟ توجہ توجہ توجہ. ناخن 40 دن تک بڑے نہیں رکھ سکتے. اب یہ مسئلہ ایسا ضرورت کا مسئلہ ہے کہ آپ کاروبار کرنے جائیں اور کہیں میں کاروبار سیکھ لوں، نہیں، اس کے علاوہ کئی چیزیں ہیں.
کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جسم سے جدا کرنی ہوتی ہیں. اب یہ مسئلہ اگر آپ نے حضر و بات کو نہیں پڑھا ہوا, جائز ناجائز کے مسئلے کو نہیں پڑھا ہوا, تو یہ شریعت کا ضروری مسئلے سے آپ ناواقف ہیں, جس کا سیکھنا آپ پر لازم ہے. ظاہری گناہوں کے مسائل الگ ہیں, وہ بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے. مسائل حلال و حرام جس میں ظاہری گناہ بھی شامل ہیں, کاروبار کے تعلق سے ہو, سود کے تعلق سے ہو, جو جن سے آپ کا تعلق بنتا رہے گا وہ آپ کے ساتھ ہے. اور بعض چیزیں علی العموم آپ کو پتہ ہونی چاہیے, جیسے ناخن کی میں نے ایک مثال آپ کو بیان کی. اگلی بات, مہلکات اور ان کے معالجات, دونوں چیزیں. مہلکات کا مطلب حسد, ہلاکت میں ڈالنے والے اعمال, حسد, تکبر, شماتت وغیرہ, غیبت, یہ ساری چیزیں. اور ان کے معالجات کا مطلب ان کے علاج کرنے کے طریقے, ان کے علاج کس طرح ہو سکتے ہیں, یہ پتہ ہونا چاہیے. اور ادھر ایک بڑی اہم بات بعد میں بتاتا ہوں میں. منجیات اور ان کے طرق تحصیل, کیا مطلب؟ نجات دلانے والے اعمال اور انہیں حاصل کرنے کے طریقے. یہ صبر ہے, میں صابر کیسے بن سکتا ہوں, یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. یہ اخلاص ہے, میں مخلص کیسے بن سکتا ہوں, مجھے پتہ ہونا چاہیے. تو اس کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے. امام غزالی نے بڑی پیاری ایک مثال دی. بندہ شکر کرتا ہے عام طور پر کس نعمت کا شکر کرتا ہے؟ جو سب کو حاصل نہیں ہو, مجھے حاصل ہو. بندہ کہ میں درس نظامی پڑھتا ہوں, الحمدللہ میں درس نظامی پڑھتا ہوں, اور عام طور پہ لوگ نہیں پڑھتے. تو انسان اس چیز پر تو شکر کی طرف جلدی آ جاتا ہے. مگر ایک نعمت اگر علی العموم حاصل ہو, مثلا آنکھیں, مثلا دونوں ہاتھ عام طور پر حاصل ہوتے, تو بندہ اس کے شکر پر فوراً نہیں آتا. امام غزالی فرماتے ہیں جو لوگ کٹ پھٹ کر مر جاتے ہیں, ان کی کٹی پھٹی لاشوں کو دیکھ کر اپنے صحیح سالم اعضاء کو دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو. یہ شکر کرنے کا طریقہ تحصیل ہے. لوگ پڑھتے ہیں باطنیات,